میری ننسی شہزادی، تم میری پوری دنیا ہو۔ دشمنوں سے بچانے کے لیے میں اپنی جان کو اس پودے کی صورت میں چھپا رہی ہوں۔ جب کوئی نیک دل انسان تمہیں پائے گا تم دوبارہ جنم لو۔ خدا تمہاری حفاظت کرے میری بچی۔ ایک زمانے کی بات ہے، گھنے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا کچا ساٹج کھڑا تھا۔ وہاں ایک غریب مگر نہایت نیک دل جوڑا عابد اور سائرہ رہتے تھے۔ اتنے غریب کے بعض اوقات یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ اگلا کھانا کہاں سے آئے گا۔ جنگل سے لائی چند جڑیاں اور جنگلی سبزیاں ہی ان کا سہارا تھیں۔ ایک سنی دن عابد جنگل میں جڑی بوٹیاں چن رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک عجیب سے پودے پر پڑی، ایک شاندار جامنی اور سفید رنگ کے بینی پودے پر۔ کیا پتہ یہ ہمارے کام آ جائے، اس نے سوچا اور بڑی نرمی سے پودے کو نکال کر گھر کے دروازے کے پاس لگا دیا۔ وہ روز اس ننھے پودے کو پیار سے پانی دیتا۔ وقت گزرتا رہا، پودا بڑا ہوتا گیا اور ایک دن اس پر انتہائی خوبصورت چمکیلا شاندار بینی پھل لگا۔ وہ دونوں اسے اتنا عزیز سمجھتے کہ توڑنے کی ہمت ہی نہ پڑتی۔ مگر جب خوراک ختم ہونے لگی تو عابد نے افسوس سے کہا، سائرہ، آج ہمارا کھانا اسی سے بنانا پڑے گا۔ سائرہ نے بڑی نرمی سے پھل کاٹنا شروع کیا، مگر اسے یوں لگا جیسے اندر سے کوئی بہت ہلکی سی سسکی آئی ہو۔ وہ ٹھٹک گئی، پھر آہستہ آہستہ چھلکا اتارنے لگی۔ اچانک پھل کی جلد پھتے ہی اندر سے ایک نہایت حسین لڑکی نکل آئی، جامنی اور سفید لباس پہنے چاند جیسی روشن۔ غریب میاں بیوی حیران رہ گئے، مگر ان کے دل خوشی سے بھر گئے کیونکہ ان کے بچے نہیں تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کو خدا کا تحفہ سمجھ کر اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کا نام رکھا۔ اسی ملک میں بادشاہ فراز اپنی بیوی ملکہ زمروہ اور 7 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن ملکہ کی لوندی نازباو پانی پینے اس کچے گھر میں آئی، لیما کو دیکھا اور مبہوت رہ گئی۔ وہ سیدھی محل پہنچی اور ملکہ زمروہ کو بتایا، ایک ایسی لڑکی ہے کہ اگر بادشاہ نے اسے دیکھ لیا تو آپ کو اور دنیا کی ہر عورت کو بھول جائے گا۔ ملکہ کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی، میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کوئی مجھ سے زیادہ حسین ہو۔ اس نے شہزادی لیما کو پیغام بھیجا، تمہاری خوبصورتی کی شہرت محل تک پہنچ گئی ہے، میں خود دیکھنا چاہتی ہوں۔ معصوم لیما خوشی خوشی محل چلی گئی۔ ملکہ نے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کیا، آج سے تم میری بہن ہو، میرے ساتھ رہو گی۔ لیما اس فریب میں آ گئی۔ دونوں نے ایک ہی پیالے سے دودھ پی کر بہن بننے کا رسم عہد کیا، مگر ملکہ اصل حقیقت جان چکی تھی۔ لیما کوئی عام لڑکی نہیں، وہ پری تھی۔ اسی لیے ملکہ بہت احتیاط سے اپنی چالیں چل رہی تھی۔ ایک رات جب لیما سو رہی تھی، ملکہ نے خوفناک منتر پڑھا اور لیما کے کان میں سرگوشی کی، بتاؤ تمہاری جان کس میں بند ہے؟ نیند کے جادو میں بے بس لیما بولی، میرے سب سے بڑے بیٹے میں۔ اگلی صبح ملکہ زمروہ نے صفاکی سے اپنے بڑے بیٹے شہزادہ کامران کو مار ڈالا، مگر جب اس نے دیکھا کہ لیما زندہ ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے لگتا تھا کہ جادو کمزور پڑ گیا ہے، اس لیے ایک ایک کر کے وہ راتوں کو منتر پڑھتی اور لیما کے کان میں پوچھتی، تمہاری جان کس میں ہے؟ اور ہر بار لیما جادو کے زیر اثر کہتی، میرے دوسرے بیٹے میں، میرے تیسرے میں، میرے چوتھے میں، حتیٰ کے 7 بیٹے کامران، رافع، سلیمان، فہد، ایان، سعد، زاہد ملکہ کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن لیما زندہ رہی۔ ملکہ پاگلوں کی طرح جھنجھلا اٹھی۔ ایک رات ملکہ نے اپنی ساری سیاہ طاقتیں جمع کیں، ایسا خوفناک جادو کہ لیما مجبور ہو کر اصل سچ بولنے لگی۔ دور دریا میں ایک زمردی ہم رنگ مچھلی رہتی ہے، اس مچھلی کے اندر بھنور ہے، بھنور میں ایک ڈبہ اور ڈبے میں 9 لاکھ روشن ہار ہے، اگر تم وہ ہار پہنو میں مر جاؤں گی۔ ملکہ زمروہ کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے ہی دن اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک خاص مچھلی چاہیے، اس کے اندر ایک قیمتی ہار چھپا ہے۔ بادشاہ پہلے ہی 7 بیٹوں کے غم میں ٹوٹا ہوا بیوی کو خوش کرنے کے لیے حکم جاری کر دیتا ہے۔ ملکی کے سارے مچھروں نے دن رات محنت کی اور آخرکار وہ زمردی مچھلی پکڑ لی گئی۔ ملکہ نے اسے چاک کیا، بھنور نکالا، ڈبہ کھولا اور 9 لاکھ روشن ہار اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اسی لمحے لیما کے جسم سے زندگی کی روشنی بجھنے لگی۔ وہ عابد اور سائرہ کے پاس واپس گئی، میرا وقت آ گیا ہے، میری ایک آخری خواہش ہے، مجھے نہ جلانا نہ دفنانا، مجھے میرے بہترین لباس میں سجا کر جنگل کے سنسان حصے میں رکھ دینا اور چاروں طرف اونچی مٹی کی دیوار بنا دینا، اکا کوئی مجھے کبھی نہ دیکھ سکے۔ عابد اور سائرہ آنسو بہاتے رہے مگر وعدہ پورا کیا۔ اسی لمحے جب لیما نے آخری سانس لی، محل میں ملکہ زمروہ نے ہار پہنا ہوا تھا۔ بادشاہ فراز روز شکار کے بہانے دل بہلانے جاتا، ملکہ کو ڈر تھا کہ کہیں وہ لیما کی جگہ نہ دیکھ لے۔ اس نے اسے سخت منع کیا، کبھی شمال کی طرف مت جانا، مگر ایک روز بادشاہ بھٹک گیا
اور اسی مقام پر پہنچ گیا، اوپر اونچی دیوار۔ وہ اندر کودا، اور وہ منظر دیکھ کر اس کا دل رک گیا۔ لیما پھولوں کے بستر پر لیٹی تھی، ایسی خوبصورت کہ مرے ہوئے انسان جیسی لگتی ہی نہیں تھی۔ بادشاہ روز وہاں آنے لگا، اس کے پاس بیٹھتا، دعا کرتا، کہتا، اٹھ جاؤ، میری التجا ہے۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ لیما کے پاس ایک ننا لڑکا سو رہا ہے، ارمغان۔ وہ اس بچے سے محبت کرنے لگا۔ ایک دن ارمغان نے بادشاہ سے کہا، میری ماں رات کو زندہ ہو جاتی ہے، وہ میری دیکھ بھال کرتی ہے جس طرح اب دن میں کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے کہا، اپنی ماں سے پوچھو اس کی موت کا راز کیا ہے، وہ ملکہ کو کیسے سزا دلوائے، اور ہار واپس کیسے ملے گا۔ اگلے دن ارمغان نے جواب دیا، میری ماں کہتی ہے کہ ہار میں ہی اس کی جان ہے، میں ہی اسے واپس لا سکتا ہوں۔ ارمغان رات کو بادشاہ کے ساتھ محل گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ ملکہ پاگل ہو گئی اور اس نے اسے زہر دینے کا منصوبہ بنایا۔ یہ میٹھی سوغات کھاؤ بیٹا۔ ارمغان نے کہا، پہلے اپنا چمکتا ہار اتار کر مجھے کھیلنے دیں۔ ملکہ نے مسکرا کر ہار اتار دیا، لیکن جیسے ہی ہار ارمغان کے ہاتھ میں آیا، وہ بجلی کی طرح بھاگا، سپاہیوں سے بچا اور سیدھا لیما کے مقام پر پہنچا۔ اس نے ہار لیما کے سر پر ڈال دیا، اور اگلے ہی لمحے بادشاہ فراز وہاں پہنچا، لیما کے قدموں میں گرا اور کہا، میرے ساتھ محل چلو، میری ملکہ بنو۔ لیما نے کہا، جب تک وہ ظالم عورت زندہ ہے میں کبھی تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، وہ پھر مجھے اور میرے بچے کو مار دے گی جیسے اس نے تمہارے 7 بیٹوں کو مارا۔ اگر تم محل کے پاس ایک بڑا گڑھا کھدواؤ، اسے سانپوں اور بچھوؤں سے بھرو اور ملکہ زمروا کو اسی میں زندہ دفن کر دو، تب میں تمہاری ملکہ بن کر محل آ جاؤں گی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، ایک گہرا گڑھا کھودا گیا، سانپوں اور بچھوؤں سے بھرا گیا، ملکہ کو پکڑ کر رسیوں سے باندھا گیا اور اسی گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ وہی اس کا انجام تھا۔ اس کے بعد لیما اور ارمغان پھولوں کے اس مقام سے گزر کر محل میں داخل ہوئے اور ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے۔